السلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم تمام احباب با آواز بلند درود پاک پڑھیں انتہائی قابل احترام معزز مکرم زیبکار سامعین گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے آخری پارہ سورہ قدر کی تلاوت کی۔ دعا فرمائیں کہ خالق کائنات مجھے اس کے مطابق حسد کہنے کی پھر مجھ سمیت آپ احباب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ میرے معزز سامعین گرامی، آج جمعۃ الوداع ہے۔ جمعۃ الوداع کا معنی کہ اب ہم رمضان المبارک کو الوداع کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان سے کوئی عظیم چیز جب جاتی ہے، مثلا اس کی اولاد سمجھے یا کوئی اور عزیز و اقارب اگر اس سے تھوڑا سے دن کے لیے جدا ہوتے ہیں
تو دونوں کی آپس میں اس وقت کی جو محبت کا جو ایک انداز ہوتا ہے اس کو کسی لفظ کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا آدمی کہ وہ کیسا ایک منظر ہوتا ہے کہ جب انسان ایک دوسرے سے جب جدا ہوتا ہے. اسی طرح ہم سے رمضان المبارک کی وہ عظیم گھڑیاں، وہ عظیم ساعتیں، وہ عظیم لمحات تقریباً کافی گزر چکے. پہلا عشرہ بھی ختم، دوسرا عشرہ بھی ختم، دن بھی ختم، راتیں بھی ختم. اب آخری 3-4 دن ہیں اور ان دنوں کے اندر شاید کہ وہ رات گزر چکی ہو اور شاید کہ وہ آگے آنے والی جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر ہو. تو جس طرح آپ حضرات نے رمضان المبارک کے پورے مہینے کے اندر بڑی دلجمی کے ساتھ نمازیں ادا کی، بڑے خلوص کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے اور بڑے احسن انداز کے اندر پورا یہ جو سسٹم ہے اس کو اسی طرح برقرار رکھا. اور یہ جو 2-3-4 دن ہیں ان کے اندر شاید کہ وہ رات آ جائے جس کے بارے میں خالق کائنات اپنی لاریب کتاب قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے ایک رات کو پیدا کیا اور وہ ایسی عظیم رات ہے کہ جس کے اندر پورے کا پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر نازل ہوا. اور آگے خالق کائنات فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. آپ کو کیا معلوم کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر آگے خود ہی فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ ایسی عظیم رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر اس کا اجر و ثواب، اس کے برکات ہیں. اور اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اس سورت مبارکہ کا شان نزول دیکھیں. میرے معزز سامعین گرامی، ایک مرتبہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام کا مجمع ہے. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک آدمی ایسا گزرا ہے جس نے 1000 سال تک جہاد فی سبیل اللہ کیا، جس نے 1000 سال تک شب بیداری کی، رات کو قیام کیا، دن کو جہاد کیا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دلوں کے اندر یہ بات آ گئی کہ ان لوگوں نے 1000 سال تک دن کو روزے رکھے، رات کو نمازیں پڑھی، دن رات جہاد کرتے رہے. ہماری تو اتنی زندگی نہیں
کہ جس کے اندر ہم اتنی عبادت کر سکیں، تو الہ العالمین کو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ اکرام کا یہ جملہ میرے رب کائنات نے اسی جملے کے اوپر فوراً یہ پوری سورت مبارکہ نازل فرما دی. فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. یہ ایسی عظیم رات ہے کہ اس کے بدلے خالق کائنات آپ کو اتنا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں. فرمایا کہ جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. اور کچھ لوگ ہوں گے دنیا کے اندر جن کے دلوں کے اندر یہ بات ہوگی، یار یہ تو کوئی قصے کہانیاں لگتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کافر ہیں جو قرآن کو مانتے نہیں، ان کے دلوں کے اندر یہ بات آتی ہوگی کیونکہ ہم سے زیادہ وہ قرآن کی اسٹڈی کرتے ہیں، ہم سے زیادہ وہ قرآن کے اندر غور و فکر کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ان کو ایمان کی دولت نصیب نہیں اور ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہے. تو دیکھیں کہ ان کے دلوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر اس کا اجر و ثواب کیسے ہو سکتا ہے. یہ بات تو ہماری سمجھ کے اندر نہیں آتی. تو خالق کائنات نے اپنے قرآن کریم فرقان حمید کی سب سے پہلی جو آیات مبارکہ ہے اس کے اندر اس کے اوپر ایک مہر لگا لی اور ایک تصدیق کر دی. فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الہ العالمین فرماتے ہیں دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو اس کے اندر شک و شبہات پیدا کریں گے. کوئی اس کو نہیں مانے گا، کوئی کہے گا 40 پارے ہوتے ہیں، کوئی کیا کیا اپنی طرف سے من گھڑت باتیں پیش کرے گا. تو خالق کائنات نے قرآن کے نازل کرنے کے ساتھ ہی ساتھ یہ شروع کے اندر فرما دیا یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی صورتوں کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے، اس کی منظروں کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے، اس کے رکوع کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے، اس کی سطروں کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کے زبر و زیر کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے. اور دوسرے مقام کے اوپر خالق کائنات اسی بات کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں. فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. الہ العالمین فرماتے ہیں اے دنیا والوں اس قرآن کو نازل بھی میں نے کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے. اور آپ دیکھ لیجئے تورات یہ آسمانی کتاب ہے، انجیل یہ آسمانی کتاب ہے، زبور یہ آسمانی کتاب ہے. مگر آج آپ دیکھیں کہ تورات اگر مختلف ممالک سے تورات کو اکٹھا کیا جائے تو وہ سیم ایک نہیں ہوگی، اس کے اندر رد و بدل ہوگا، اس کے اندر چینج ہوگی. اسی طرح انجیل دیکھیں، زبور دیکھیں، ہیں آسمانی کتابیں ہیں، مگر قرآن کریم فرقان حمید یہ ہے آسمانی کتاب ہے. مگر قیامت کی صبح تک اگر کوئی آدمی الٹا لٹک جائے وہ اس کی نہ ایک زبر
اس کو بڑھا سکتا ہے، نہ ایک زیر کو گھٹا سکتا ہے، نہ ایک پیش کو زیادہ کر سکتا ہے، کیونکہ دوسری جو 3 کتابیں ہیں ان کے بارے میں خالق کائنات نے نہیں فرمایا کہ ان کو نازل میں نے کیا، ان کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، بلکہ قرآن کریم فرقان حمید کے بارے میں فرمایا کہ اس کو نازل کرنے والا بھی میں ہوں اور اس کی حفاظت بھی میری ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا ہمارے اوپر ایک فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی قرآن جیسی عظیم دولت نصیب کی، اور پھر یہ جو قرآن کریم فرقان حمید ہے یہ اسی لیلۃ القدر کے اندر نازل ہوا، اور اس کے اندر خالق کائنات آگے مزید فرماتے ہیں، فرمایا کہ تتنزل علیہم الملائکۃ، یعنی اس کے اندر تنزل الملائکۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ نازل ہوتے ہیں۔ اور اب یہاں پر مفسرین کرام نے لکھا ہے جو ہی یہ رات شروع ہوتی ہے تو فرمایا کہ سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی ایک فرشتوں کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ، لشکر کے ساتھ حضرت جبریل امین یہ دنیا کے اوپر اترتے ہیں، اور فرمایا کہ جو لوگ اس رات کے اندر قیام کی حالت کے اندر ہوتے ہیں، رکوع میں ہوتے ہیں، سجدے میں ہوتے ہیں، دعا کے اندر مشغول ہوتے ہیں، یا قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، فرمایا کہ ان کے ساتھ جا کر مصافحہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تفسیر جمالین کے اندر لکھا ہے، فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ اس عظیم رات کے اندر حضرت جبریل امین مصافحہ کر دیتے ہیں، فرمایا کہ وہ اس کے بارے میں یوں سمجھیں کہ یہ پکا جنتی ہے۔ اور آگے مزید لکھتے ہیں، فرمایا کہ وہ شخص جس کے ساتھ اس رات کے اندر حضرت جبریل امین مصافحہ کر دیں، فرمایا کہ پھر اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو میرے معزز سامعین گرامی، ہم نے اس رات کی تلاش رکھنی ہے، اور اس رات کی تلاش اس وجہ سے رکھنی ہے کہ یہ بہت عظیم رات ہے، بہت عظمت والی رات ہے، بہت شان والی رات ہے، اور یہ نصیب بھی ان لوگوں کو ہوتی ہے جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح علماء کرام نے لکھا ہے کہ اب کوئی ایسا نسخہ ہو کہ جس کے اوپر عمل کیا جائے تو یہ رات ہمیں نصیب ہو جائے، کوئی ایسا نسخہ ہونا چاہیے۔ تو یہ کتب احادیث کے اندر، دیگر کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے، فرمایا کہ یہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، اس کی برکتیں مجھے نصیب ہو جائیں، تو فرمایا کہ وہ رات کو عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے، اور پھر اسی طرح فجر کی نماز باجماعت ادا کرے جماعت کے ساتھ، تو فرمایا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی یہ لیلۃ القدر کا جو ثواب ہے اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ شاید جو آگے آنے والی جو تاخیراتیں ہیں ان کے اندر یہ رات ہو۔ اور اسی طرح پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر بھی میں نے صدقہ فطر کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ ایک ہوتا ہے صدقہ فطر، ایک ہوتا ہے فدیہ، اور ایک ہوتا ہے کفارہ، اور اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ پورا جمعۃ المبارک کی پوری نشست ہوئی تھی۔ تو اس مرتبہ مختصراً یہ کہ جو صدقہ فطر ہے اس کی جو قیمت ہے وہ 300 روپے، ایک روزہ کی جو صدقہ فطر ہے وہ 300 روپے ہے۔ اور ایک آدمی اگر اس کا گھر کے اندر کوئی ایسا بوڑھا آدمی ہے جس نے روزے نہیں رکھ سکا، جو بیمار تھا، شیخ فانی تھا، یا کسی وجہ سے اس نے روزوں کی یعنی وہ آگے قضا بھی نہیں کر سکتا، تو ایسا بوڑھا آدمی ہے تو اس کے لیے روزوں کا فدیہ بھی یہی ایک روزے کا فدیہ 300 روپے ہے۔ اس حساب سے اگر ایک آدمی نے 10 روزے افطار کیے ہیں، 20 روزے کھائے ہیں، تو وہ خود حساب کر دے کہ 300 کے حساب سے وہ روزوں کا فدیہ بھی اس طرح ادا کرے۔ اور اسی طرح
جو قضائی نمازیں ہیں ان کا فدیہ بھی یہی ہے اس وقت کے مطابق۔ اب یہاں پر اگر آدمی سے قضائی عمری کی نمازیں رہ گئی ہیں تو وہ یا کسی آدمی کو کوئی عزیز ہے یا مثلا اس کے والدین میں سے کوئی فوت ہو چکا ہے تو اس کی طرف سے بھی وہ یہ فدیہ دے سکتا ہے نمازوں کا۔ اور اسی طرح تیسری جو چیز تھی وہ تفصیل کے ساتھ پہلے گزر چکی، وہ ہے کفارہ۔ اگر ایک آدمی نے جان بوجھ کر روزہ افطار کیا ہے، روزہ کھایا ہے، تو وہ اس کے لیے حدیث مبارکہ کے اندر 3 آپشن ہیں۔ پہلا یہ ہے یا وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ایک غلام آزاد کرے، یا یہ دونوں کام نہیں کر سکتا تو پھر پے در پہ 2 ماہ روزے رکھے۔ تو اسی طرح آخری جو اعلان ہے، کیونکہ یہ آخری جمعۃ الوداع ہے، تو عید کی جو نماز ہے وہ کس ٹائم پہ ہونی چاہیے، آپ میں سے اگر کوئی آدمی اپنا مشورہ پیش کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہے۔ 7:15 جی 7:15 ٹھیک ہے جی 7:15 ٹھیک ہے جی 5 بجے صبح کی نماز ہوتی ہے 2 گھنٹے کے بعد یہ 7:15 ٹھیک۔ انشاءاللہ العزیز عید الفطر کی نماز 7:15 بجے ادا کی جائے گی، اور اسی طرح یہ جو صدقہ فطر ہے یہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی بعد میں بھی کرنا چاہے تو وہ اس کے لیے گنجائش کر سکتا ہے، مگر عید سے پہلے یہ صدقہ فطر دینا بہت ضروری ہے۔